حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل کرب ان اقول لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. مسند احمد. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کے وقت مجھے یہ دعا پڑھنے کی تعلیم فرمائی. کون سی؟ جو اس حدیث میں گزری ہے. میرے ساتھ پڑھی لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. تو انشاءاللہ اسے کثرت سے پڑھیں گے، دہرائیں گے تو بے چینی دور ہو جائے گی. اور اگر کسی اور کو بے چین پائے تو اس کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں، اور اگر وہ نہ پڑھ پائے تو اس کے پاس آہستہ آہستہ خود پڑھے. بعض اوقات آپ ہسپتال جاتے ہیں، مثلا جو مریض ہوتا ہے بڑا بیچارہ بیمار اور کرب میں اور پریشانی میں اور بے چینی میں ہوتا ہے. اب اگر آپ اس سے کہیں کہ پڑھو یہ، وہ کہے گا میں نہیں پڑھتا، یہ وہ پڑھ نہیں سکتا، اور آپ بھی پریشان سہم کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں. اب کیا کروں؟ اپنے پاس ایسی کتاب، ایسے کارڈ، ایسی چیزیں رکھے، بس وہاں نکالا، کھولا اور مریض کے پاس بیٹھ کر اسے دہرانا شروع کر دے تو انشاءاللہ سو جائے گا وہ. یا بچے جیسے تنگ کرتے ہیں نا ماؤں کو، کرتے بلا وجہ کیا کرتے؟ مائیں کہتی ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے، چڑچڑے ہو رہے ہیں. بچے بہت جلد چڑچڑے ہو جاتے، انہیں بھوک لگتی ہے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں، نیند نہیں آتی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا کریں؟ اس دعا کو دہرانا شروع کر دیں. آسان طریقہ کارڈ سے پڑھنا ہے یا زبانی پڑھنا ہے؟ لیکن آسانی کب ہوتی ہے؟ جب ہم مشکل سے گزرے. ان مال عسری یسرا. لہذا یاد کرنے میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، پھر آپ کی جیب میں ہوگی، یعنی دل والی جیب پہ، جب دل چاہے نکال لیں. جی. نیز اسی مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک اللهم بكل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همي وغمي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرجا. مسند احمد بن حنبل. جب کسی کو کوئی مصیبت اور رنج پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور رنج و غم کو ضرور دفع کر دے گا، یا اس کی جگہ اسے کوئی دوسری فرحت اور خوشی عطا فرمائے گا. ترجمہ ہے دعا کا: اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری چوٹی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، میرے حق میں تیرا فیصلہ عین انصاف ہے. اے اللہ، مانگتا ہوں میں تجھ سے اس نام کی برکت سے جو نام خاص تیری ذات کا ہے، اتارا ہے تو نے اپنی کتاب میں، یا اسے سکھایا ہے تو نے کسی کو اپنی مخلوق میں سے، پسند کیا ہے تو نے اسے علم غیب میں جو مخفی ہے تیرے نزدیک، یہ کہ کرے تو قرآن کو بہار میرے دل کی اور نور میرے سینے کا اور سبب دور ہو میری فکر اور غم کا. بہتر تو یہی ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد جب آپ کلاس سے اٹھتے ہیں تو اٹھتے اٹھتے اگر زبانی یاد ہو تو ساتھ ہی پڑھ لیا کریں، یا صبح آپ تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ ڈپریشن قریب بھی نہیں آئے گا. کسی نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اسے یاد نہ کر لیں؟ آپ نے فرمایا بل ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، بلکہ جو آدمی بھی اس دعا کو سنے اسے چاہیے کہ یاد کر لے. یعنی صرف صحابہ کے لیے نہیں تھی بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہے. اور حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ما کرب نبی من الانبیاء الا استغاث بالتسبیح. انبیاء کرام میں سے جس پیغمبر کو کوئی بے چینی ہوئی اس نے تسبیح یعنی سبحان اللہ کے ذریعے خدا سے فریاد کی. ٹھیک ہے، کس سے فریاد کی؟ سبحان اللہ. سورۃ الحجر کے آخر میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
تو اس میں کیا آتا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، خاص طور پر جب لوگ ستائیں. بعض اوقات کچھ لوگ بہت منفی ذہن کے ہوتے ہیں، ان کی باتوں میں بھی طنز ہوتا ہے. وہ گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے آپ کے اوپر نشتر برس رہے ہیں. ہوتے ہیں نا کچھ لوگ ایسے. سوچیے اپنے بارے میں بھی، کہیں ہم تو نہیں ان میں سے کوئی ایک کہ ہماری باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو. تو جس کسی کی بات سے آپ کا دل تنگ ہونے لگے، دل گھٹنے لگے، تو کیا کریں؟ سبح بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ اس کی تسبیح کریں. دل میں فوراً سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بعض اوقات کسی کا منہ نہیں بند کر سکتے آپ کمزور ہوتے ہیں اس کے معاملے میں. بعض اوقات آپ فتنے فساد سے بچنے کے لیے صرف سن لینے کو ہی کافی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایسے موقع پر انسان کیا کرے؟ خاموشی سے تسبیح پڑھنی شروع کر دے. تو آپ دیکھیے کہ ما کرب نبی من الانبیاء، یہ نسخہ ہر نبی کا نسخہ ہے. کوئی نبی ایسا نہیں کہ جسے کوئی کرب پہنچا ہو اور اس نے تسبیح کے ساتھ استغاثہ نہ کیا ہو، فریاد نہ کی ہو. اور کتاب المجابین، مجابین کا کیا مطلب ہے؟ جن کی دعائیں قبول ہوئی، جن کی دعائیں قبول ہوتی. تو کتاب المجابین میں ابن ابی دنیا نے حسن بصری سے بسلسلہ دعا یہ قصہ بیان کیا ہے کہ انصار صحابہ میں سے ابو مغلق، یہ مغلق نہیں ہے، معلق ہے، عین کے ساتھ ہے، معلق. یہ صحابی بہت بڑے تاجر تھے، اپنے اور دوسروں کے مال لے کر تجارت کیا کرتے، عبادت گزار اور پرہیزگار تھے. ایک مرتبہ انہوں نے سفر کیا. دوران سفر میں ایک مسلح ڈاکو سے پالا پڑا. کبھی آپ میں سے کسی کو پالا پڑا؟ جی الحمدللہ کہ اکثریت مامون ہے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا زندگی میں کہاں کوئی سامنے آ جائے. کیونکہ بعض اوقات آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں تو اچانک کوئی شخص آپ کو پرس چھین کے بھاگنے لگتا ہے، کوئی بلا آگے سے آ جاتی، کوئی پیچھے سے آ جاتی. کوشش کے باوجود کبھی کبھی ایسی مشکلات آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں ان صحابی کو ڈاکو سے پالا پڑا. ڈاکو نے انہیں کہا جو کچھ تمہارے پاس ہے یہاں رکھ دو، میں تمہیں قتل کرتا ہوں. ابو معلق انصاری نے کہا کیا تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو؟ اگر صرف مال چاہتے ہو تو یہ مال ہے، لے لو اور مجھے چھوڑ دو. ڈاکو نے کہا یہ مال تو اب میرا ہو ہی چکا ہے، میں تمہیں قتل بھی ضرور کروں گا. یعنی مال تو ہے ہی میرا لیکن تمہیں بھی ماروں گا. ابو معلق انصاری بولے اگر مجھے تم چھوڑ نہیں سکتے تو مجھے اتنی مہلت تو دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں. ڈاکو نے کہا اچھا تم جتنی نماز پڑھنا چاہو پڑھ لو. ابو معلق انصاری نے وضو کیا اور 4 رکعت نماز پڑھی. نماز کے آخری سجدے میں انہوں نے یہ دعا پڑھی، یا ودود یا ذل عرش المجید یا فعال لما ترید اسألک بعزک الذی لا یرام وبملکک الذی لا یدام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر ھذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. نزہۃ المجالس والمنتخب النفائس، باب فضل الدعاء. اے محبت کرنے والے، ڈاکو سے پالا پڑا ہوا اور اللہ کو کس نام سے پکار رہے ہیں؟ اے محبت کرنے والے. اتنا بھی حسن ظن ہوگا کسی کا اللہ کے بارے میں؟ اے محبت کرنے والے، اے شاندار عرش کے مالک، اے اپنے ارادے سے سب کچھ کرنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری عزت کا واسطہ دے کر جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا، تیری مالکیت کا واسطہ دے کر جس میں کوئی مزاحم نہیں ہو سکتا، اور تیرے نور کا واسطہ دے کر جس سے تیرے عرش کا چاروں کونٹ بھرا ہوا ہے. یہ چاروں کونے، ارکان رکن کارنر کو کہتے. اس چور کے شر سے مجھے بچا لے. اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر، اے فریاد رس میری مدد کر. 3 مرتبہ انہوں نے یہ دعا پڑھی. اسی وقت ایک سوار نمودار ہوا. اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو گھوڑے کے سر پر 2 کانوں کے بیچ میں رکھے ہوئے تھا. ڈاکو سوار کی طرف دیکھ رہا ہے. سوار فوراً اس کی طرف لپکا اور اسے نیزے میں پرو دیا، یعنی ڈاکو کو مار ڈالا. اس کے بعد سوار نے ابو معلق انصاری سے کہا اٹھو، سر اٹھاؤ. ابو معلق انصاری بولے میرے ماں باپ تم پر قربان، تم ہو کون؟ آج تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ نے میری کاربراری فرمائی ہے. سوار نے کہا میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں. جس وقت تم نے بارگاہ الہی میں دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے. تم نے دوسری مرتبہ دعا کی
تو آسمان والوں میں کھلبلی مچ گئی. تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ستم رسیدہ آدمی کی دعا ہے. پس میں نے بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ اس کام پر مجھے مامور کیا جائے، چنانچہ میں تمہاری مدد کے لیے یہاں پہنچا ہوں. حضرت حسن بصری کہتے ہیں جو شخص وضو کر کے 4 رکعت نماز پڑھے اور مذکورہ دعا پڑھے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوگی، وہ ستم رسیدہ ہو یا نہ ہو. ستم رسیدہ مصیبت میں پڑا ہوا ہو یا نہ ہو. تو خلاصہ دعا کا کیا ہے کہ اللہ کو اس کے اچھے اچھے ناموں سے پکار کر دعا کی جائے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود بھی حکم دیا ہے. کہاں؟ قرآن مجید میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ذریعے اس کو پکارو. اب یہ اس نے کہیں پڑھے نہیں تھے اور نہ کہیں سے نقل کر کے لایا تھا اور نہ کہیں کاغذ رکھا ہوا تھا کہ کارڈ نکالتا اور پھر پڑھتا. یہ اس کے دل کے الفاظ تھے. یہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک تعلق تھا، ایک محبت کا تعلق. اللہ سے حسن ظن تھا اور پورے درد کے ساتھ پکارا ہو. جب موت سر پہ کھڑی ہو تو انسان کیسے پکارے گا؟ اور پھر یہ بھی آپ کو پتا نا کہ دعائیں اوپر اٹھتی ہیں، پھر دروازے کھلتے ہیں ان کے لیے یا نہیں کھلتے. قرآن مجید میں آتا ہے نا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ الیہ اس کی طرف، یصعد چڑھتے ہیں، کیا؟ الکلم الطیب پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح اور نیک عمل، یرفعہ اس کو اور اوپر اٹھاتا ہے. تو نفل پڑھنا، یہ 4 رکعتیں پڑھنا کیا نیک عمل ہے، صدقہ کرنا کیا نیک عمل ہے، قرآن پڑھنا کیا نیک عمل ہے. تو کوئی بھی نیک عمل جب آپ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا آپ کرتے ہیں وہ دعا اس کے ذریعے اوپر اٹھتی ہے. نیک عمل ایک طرح سے کیریئر بن جاتا ہے، دعا اس میں بیٹھ جاتی ہے اور پھر اوپر سیر کر کے چلی جاتی ہے اور وہ اوپر تک پہنچا دیتی. بعض دعائیں 7ویں آسمان تک پہنچ جاتی. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جب ہماری دعائیں گزر رہی ہوتی ہیں نا تو فرشتے ان کو سن رہے ہوتے ہیں، کون کیا مانگ رہا ہے. یہ کہاں سے پتا چلتا ہے؟ کوئی دلیل دے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص جو کبھی دعا نہیں مانگتا تو پھر کبھی مصیبت کے وقت مانگتا ہے تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یہ کوئی اجنبی سی دعا ہے، اجنبی سی آواز ہے، کوئی ایلین ہے، پہلے تو کبھی آواز نہیں سنی. لیکن جو لوگ ریگولرلی دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں. اور فرشتے بھی ایسے لوگوں کے لیے آمین کہتے ہیں، خاص طور پر ان کے لیے جو کسی اور کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوں، اور خود اپنی طرف سے بھی دعائیں مانگتے ہیں اہل ایمان کے لیے. تو ضرورت کس بات؟ یہ کرنے کا کام کیا ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ دعائیں تو مانگنی ہیں، لیکن کیسے؟ دل کے ساتھ. اچھا، دل سے کیسے نکلیں گی؟ جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی، اللہ کی ذات پر یقین ہوگا، اعتماد ہوگا اس کی قدرت کا، اس کی باقی صفات کا، کہ وہ کر سکتا ہے اور جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے عطا کر سکتا ہے، وہ دے سکتا ہے. تو انشاءاللہ پھر پوری تاثیر کے ساتھ وہ دعا اوپر جائے گی. قرآن پاک میں آتا نا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کیا مطلب ہے؟ آسمان و زمین میں اللہ کے لشکر ہے، اللہ کی ملکیت میں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. وہ تو کسی کے ذریعے بھی ہماری مدد کرا سکتا ہے. کمی ہمارے اندر ہوتی ہے کس چیز کی؟ یقین کی. ہم ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، مانگے کہ نہ مانگے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.